آج کی جماعت اللہ کریم کے فضل و کرم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید فرقان حمید کی 12 نمبر 11 سورہ ہود اس کی جو آیت قریب آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو ہے کہ اللہ والے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک استغفار اور دوسرا توبہ۔ استغفار کیا ہے اور توبہ کیا ہے، اسی کے متعلق آج کی ہماری گفتگو ہے۔ استغفار کہتے ہیں معافی مانگنا اور توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، متوجہ ہونا۔ اب انسان استغفار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ استغفار اور توبہ تو انسان استغفار اور توبہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہوا کرتی ہیں؟ تو انسان استغفار و توبہ تب کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اگر انسان معصوم عن الخطا ہو، کبھی اس نے زندگی میں کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا کوئی ظلم نہیں، لیکن گناہ کر کے اس پر توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ظلم۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ ہمارا گناہ کی دلدل میں رہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشوں پر ہم نے اس رب کی بارگاہ میں کبھی استغفار کیا؟ کیا ہم نے ڈیلی بیس پر، روزمرہ معمولات پر کیا ہم نے استغفار و توبہ کو اپنا معمول بنایا؟ ہم تو توبہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم فرض پڑھے اور فرض پڑھنے کے بعد ہم سیدھا اپنے گھر کی طرف۔ تو انسان استغفار اور توبہ جو کرتا ہے وہ گناہوں پر کرتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کا رب نے حکم دیا ہو اس کا نہ کرنا، اور جس
جس چیز سے رب نے روکا ہو اس کا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے گناہ۔ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ پاک نے ہمیں نمازوں کا حکم دیا، واقیموا الصلاۃ، جب مؤذن اذان دے حی علی الصلاۃ تو لبک کر اس کے گھر میں آ جائے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا سجدہ ریز ہو گئے۔ تو کیا ہم ہر مؤذن کی اذان پر ہم لبیک کہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ تو ایک نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ گناہ۔ کیونکہ ہر وہ کام جس کا رب نے حکم دیا، اب رب اپنے بندے کو حکم دے رہا ہے کہ میرے بندے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز پڑھ، ہم نے نہیں پڑھی، تو کیا پھر یہ نیکی ہو گناہ؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے کہ ہم نے رب کا حکم نہیں مانا۔ اور جس چیز سے رب نے روکا ہو، اب کتنے ہمارے ایسے معاملات ہیں، اللہ پاک کی ذات قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ لوگوں سود نہ کھاؤ۔ کیا ہم سود سے باز آتے ہیں؟ فحاشی کی طرف، بدکاری کی طرف نہ جاؤ، کیا ہم ان گناہوں سے باز آتے ہیں؟ تو جس چیز سے رب نے روکا ہو اس کا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے گناہ۔ تو دوستان محترم، استغفار کیا ہے؟ گناہ سے جدا ہونے کا نام، دل سے، زبان سے، بدن سے، یہ کیا ہے؟ استغفار۔ یعنی گناہ سے جدا ہو جائے، انسان گناہ سے جدا ہو جائے، زبان سے بھی اور پھر دل سے بھی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور پھر بدن سے بھی، وہ گناہ جو ہے اس کے بدن کا حصہ نہ بنے۔ یہ کیا ہے؟ استغفار۔ یعنی زبانی کہتے رہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تسبیح کا دانہ ہم جو ہے پھرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ استغفار کیا، ادھر گھر گئے اور پھر جا کر شراب کی بوتل میں لگا، پھر ہم نے سود کھانا شروع کر دیا، پھر ہم گناہوں کی دلدل میں چلے۔ تو یہ استغفار کیا ہوا؟ استغفار کیا ہے؟ زبان سے انسان اللہ کی بارگاہ میں زبان سے بھی معافی مانگے، میرے مولا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اور پھر دل سے بھی، اور پھر اس گناہ کو کبھی اپنے جسم، اپنے بدن کے قریب نہ آنے دے۔ حرام کھانا یہ کیا ہے؟ گناہ۔ ادھر ہم استغفار کریں، ہم ادھر معافی مانگے، پھر جو ہے حرام کا لطف جو ہے ہمارے بدن کا حصہ بنے۔ یہ کیسا استغفار؟ یہ کیسی توبہ؟ تو دوستان محترم، استغفار یعنی گناہ سے جدا ہونے کا نام، دل سے، زبان سے اور پھر بدن سے، یہ کیا ہے؟ استغفار۔ اور توبہ جو ہے، توبہ کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹ جا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ رجوع اللہ، نیکی کی طرف پلٹ جا۔ انسان جو ہے پھر نیکیاں کرنا شروع کرے، پہلے گناہوں کی دلدل میں، پہلے انسان گناہوں کی دلدل میں تھا، اب نیکیوں سے شروع کرنا شروع کرے۔ تو دوستان محترم، استغفار جو ہے جب انسان کرتا ہے دل سے، زبان سے، بدن سے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔
اور پھر جب توبہ کرتا ہے رب کی طرف لوٹتا ہے گویا کہ وہ شیطان پر حملہ نیکیوں کا عمل شروع کر دو. یہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ توبہ اور استغفار بغیر توفیق کے نہیں. اس کا کرم ہوتا ہے کہ تب انسان توبہ کرتا ہے. اس کا کرم نہ ہو تو انسان ہزار کوشش انسان کبھی گناہوں سے علیحدہ ہو نہیں سکتا. اور اس نے جس بندے پر کرم کرنا ہوتا ہے کرم کی چادر تاننی ہوتی ہے اس کو وہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. حضرت بشر حافظ شراب خانوں کے مالک شراب خانوں کے مالک ایک دن اپنے شراب خانے سے گزر رہے تو دیکھا کہ زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے. اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل میں خیال آیا یہ اللہ کا نام زمین پر ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے. اس ٹکڑا کو اس کاغذ کے پرت کو جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس کو دھویا خوشبو لگائی اور اوپر الماری میں سجا کے رکھا. اب یہاں سے توبہ کا سفر اس کی منزل ان کی آغاز ہو گیا. اللہ پاک نے توفیق بخش دی. اس کے بعد شراب خانے چھوٹ گئے رب کی طرف پہل و نفع کرا گئے. پھر اللہ پاک نے ان کی ایسی توبہ قبول کی کتنے بڑے ولی بنے. تو دوستان محترم توبہ جو ہوا کرتی ہے بغیر توفیق نہیں. جب تک اس کا کرم نہیں ہوتا جب تک اس کا فضل نہیں ہوتا انسان ہزار دیکھو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اگر اللہ پاک کی ذات نہ چاہے توفیق نہ دے تو کیا آپ مسجد میں آئیں گے؟ جب وہ توفیق دیتا ہے انسان قدم اس کے قدم جب اٹھنا شروع ہو جائے. توبہ بھی استغفار بھی جو ہے یہ کیا ہے اس کی توفیق سے ہے اس کے کرم سے ہے. اس لیے انسان ہر وقت اس کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ میرے مولا تو مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا مجھے تو استغفار معافی مانگنے کی توفیق عطا. اور پھر جب انسان استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو قرآن مجید سے قرآن حبیب اس کے اوصاف بیان کرتا ہے اس کے فائدے کتنے ہیں. اللہ پاک کی ذات سورہ ہود میں فرماتی ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ کیا کرو اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگو. وَتُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو کیا ہوگا. اللہ پاک کی ذات فرمائی وَيُنَدِّيكُمْ مَتَانَ حَسَنًا وہ تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں لے آئے. یعنی توبہ کی سب سے پہلی فضیلت سب سے پہلا کام جب انسان توبہ کرتا ہے جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات وَيُنَدِّيكُمْ مَتَانَ حَسَنًا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں لے آئے. ہم شکوہ کرتے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی. ہم شکوہ کرتے ہیں ہمارا کاروبار بند ہو چکا ہے. ہم شکوہ کرتے ہیں ہمارا رزق بند ہو چکا ہے. ہم شکوہ کرتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں. تو قرآن مجید قرآن حمید نے اس کا نسخہ بتا دیا کہ بندہ مومن اگر تو ٹینشن کا شکار ہے مصائب کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اگر تیرا کاروبار بند ہے رزق بند ہے ایک ہی حل قرآن نے بتایا. کون سا حل؟ استغفروا ربکم اپنی رب کی بارگاہ میں استغفار کرو وتوبوا الیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. توبہ کا جو پلڑا ہے اس کو پکڑ. اللہ پاک کی ذات کیا کرے گی وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَانَ حَسَنًا اے انسان تمہاری زندگی میں خوشیاں لے
دامن اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنی خوشیوں سے وہ بھر دے. پھر اس کے بعد اللہ پاک کی ذات سورہ ہود میں پھر فرمانی ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ کیا کرو؟ اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری اوپر رحمتوں کی بارش کا نازل کرے، وہ تمہاری اوپر رحمتوں کی بارش کا نازل کرے. اور پھر تیسرا فائدہ قرآن بتا دے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، وہ تمہارے اندر ایک طاقت پیدا کر دے گا، تمہارے اندر ایک قوت پیدا کر دے گا. اب صحابہ کرام ان کی صف کو دیکھو، جماعت صحابہ کرام کو دیکھو، دشمن ہزاروں کی تعداد سے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن جنگ نفس قدسیہ وہ جنگ صحابہ کرام وہ کیا کرتے ہیں؟ کفار پر غالب آیا. وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام ان کا معمول تھا کہ ہر وقت استغفار کرنا. میرے آقا علیہ السلام معصوم علی خطا ہے، اس کے باوجود اب ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھ کر سنتے بھی نہیں پڑھتے، نوافل بھی نہیں پڑھتے، دوڑ لگاتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہم نے ایک تسبیح معمول بنایا استغفار. اور صحابہ کرام یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو جماعت تھی وہ کفار کے اوپر کھڑے ہو کر وہ غالب آیا کرتے، وہ ہمیشہ توبہ کا معمول بنایا کرتے. آج ہم نے توبہ کو چھوڑا، استغفار کو چھوڑ دیا، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں لیکن اس پر ہم معافی نہیں مانگتے ہمیں رب کی بارگاہ میں. پھر اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے ہم شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں، اور پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میرے مولا تو ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا نسخہ بتا دیا کہ فاستغفروا ثم توبوا الیہ، اے انسان تو کیا کر اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ، تو توبہ کر. جب تو توبہ کرے گا ان ربی قریب مجیب، تمہارا رب تمہارے قریب آ جائے گا اور پھر مجیب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. فاستجاب لکم، تمہاری دعائیں جو ہے عرش کو چیر کر رب کی بارگاہ میں پہنچے گی. ہم دعائیں تو خوفی مانگتے ہیں، بس نماز پڑھی سلام پھیرا دعا مانگنا شروع کر دیں. کبھی ایسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، آپ پریکٹیکلی اس کو کر کے نماز کے بعد 3 تسبیح استغفار کی، پھر اپنے رب کی بارگاہ کیا کرو، پھر اپنی دعاؤں کو پیش کرو، پھر دیکھو آپ کی دعائیں کس طرح آسمانوں کو چیرتی ہیں، اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں. قبولیت کا ایک ہی ڈھنگ جو ہے قرآن مجید نے بتا دیا کہ انسان اگر دعاؤں کو قبول کرانا چاہتا ہے تو پہلے استغفار کر، معافی اور پھر وہ استغفار جو کہ زبان سے بھی ہو، جو کہ دل سے بھی ہو اور جو کہ بدن سے بھی ہو. پھر اس کے بعد دوسرا قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک بڑا پیارا نسخہ بتا دیا. فرمایا کہ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کیا کرو اس کی رب ہے، اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. جب تم توبہ کرو گے ان ربی رحیم ودود، تمہارا رب تم سے پیار کرے، جن سے رب پیار کرے. اللہ پاک کی ذات جس بندے سے پیار کرے اس کا مقام کیا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہو. اور پھر دوستان محترم، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ توبہ اور استغفار بغیر توفیق کے نہیں. سیدنا آدم علیہ السلام آپ سے لفظ خطا ہوئی،
اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا، کہ میرے مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنی جان پر میں نے ظلم کیا، اور پھر اس کی بارگاہ میں توبہ، اس کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، میرے مولا اگر تم نے بخشش نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا، مجھ کو بخشش مانگنے کی توفیق نہ بخشی، مجھ پر رحم کرنے کی، رحم کی دعا مانگنے کی، میرے مولا اگر تم نے توفیق نہ بخشی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دوستان محترم، جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے، جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے دنیا بدل جاتی ہے۔ دل سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کا معمول بنا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانہ میں 4 سال پڑھتے، بارش نہیں ہوتی، آپ نے اپنے لوگوں کو بلاؤ میدان کے، کھلے میدان میں سب کو اکٹھا کیا، نماز استسقاء پڑھی، اللہ پاک نے یہی فرمائی کہ موسیٰ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ عرض کی کہ میرے مولا کیا وجہ ہے؟ فرمائے کہ موسیٰ بات یہ ہے اس نماز کے اندر، اس صفوں کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی گناہ جو ہے دعاؤں سے کہیں ہاں بھاری، اس وجہ سے کیا کریں گے؟ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، بارش کا نزول نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں پر کون شخص ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی؟ وہ شخص جو ہے یہاں سے نکل جائے۔ اب وہ بندہ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا پہلے تو میرے گناہوں کا یا مجھے پتا تھا یا مجھے پتا تھا، اب یہاں سے اگر میں کھسکا، یہاں سے اس نماز سے میں باہر نکلا تو سب لوگوں پر میرے گناہ عیاں ہو جائے گا۔ اب میرے مولا راج رکھنے والا میں تیری بارگاہ میں توبہ تک نصوص کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ جو ہے گناہوں کے دل گناہوں کے بازار میں میرا قدم نہیں اٹھایا۔ اب یہ اس نے دعا مانگی، ابھی قدم اٹھایا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو روک لو، اب اگر وہ باہر چلا گیا میں دعا قبول نہیں۔ دوستان محترم، جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے پھر دنیا بدل جاتی ہے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہے، پھر وہ مالک اپنے بندہ سے محبت کرتا ہے، اس پر رزق کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اس کے مسائل کو دور کر دیتا ہے، اس کا جو گھر جو بیماریوں کی آواز کا بنا ہوتا ہے وہ راحت میں بدل دیتا ہے، وہ لذت میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے ایک ہی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ڈھنگ بتا رہا ہے، اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو، اپنے رزق کو گشادہ کرنا چاہتے ہو، پھر کیا کرو؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر توبہ کا معمول بنا، استغفار کا معمول بنا دو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں، اس کی رحمت کی چادر جو ہے انسان کے سروں پر تن جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان بھی سن لیں، حضور قبلہ پیر سید معین الحق سجادہ نشین گوڑا شریف والد، ان کے صاحبزادہ پیر سید مہر فرید الحق، ان کا جو کہ انتقال ہو چکا ہے، تو آج عصر کی نماز کے بعد 5:30 بجے گوڑا شریف کا جنازہ ہوگا۔ جو حضرات اس جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شرکت فرما کر ثواب ادا ہے۔